اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بے نمازی قبر کے اندر جاتا ہے، بے نمازی کو قبر کے اندر رکھا جاتا ہے۔ کس کو؟ بے نمازی کو، جو نماز نہیں پڑھتا اس بے نمازی کو۔ آج کل کیا ہوتا ہے، ایک بات بتاؤں، آج کل کیا ہوتا ہے؟ آج کل یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ جمعہ پڑھنے کے لیے مسجد کے اندر جاتے ہیں، لوگ جمعہ پڑھنے کے لیے مسجد کے اندر جاتے ہیں۔ نماز پڑھنا تو بہت دور کی بات ہے، 100 میں سے 10% لوگ نماز پڑھتے ہیں، 100% لوگ نماز نہیں پڑھتے، صرف 10% لوگ نماز پڑھتے ہیں۔ اور جمعہ پڑھنے کے لیے لوگ آتے ہیں، وہ بھی آخری ٹائم میں آتے ہیں۔ کب؟ جب جمعے کی جماعت کھڑی ہونے والی ہوتی ہے تب ہوتے ہیں۔ کیوں بھائی؟ جمعے کی 2 رکعت پڑھیں گے فٹافٹ اور اپنے گھر چلے جائیں گے، سنت تو پڑھنی نہیں ہے۔ یاد رکھیے، خواجہ غریب نواز کی چھٹی منانے والوں، غوث پاک کی 11ویں منانے والوں، صاحب پیر کلیر کے مزارات پر جانے والوں، دنیا میں جتنے بھی اولیاء اللہ کے مزارات ہیں ان سب پر جانے والوں، اولیاء اللہ سے محبت اور پیار کرنے والوں، تم غوث پاک کی 11ویں مناتے ہو، خواجہ غریب نواز کی چھٹی مناتے ہو، کیا خواجہ غریب نواز تمہاری اس چھٹی کو قبول فرماتے ہیں؟ ایک بات پہ کبھی غور کی کہ تم خواجہ غریب نواز کی چھٹی مناتے ہو بے نمازی، نماز نہیں پڑھتے تم، نماز تم نے پڑھی نہیں، تمہارا سارا پورا گھر بے نمازی ہے، کوئی نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتا، تم خواجہ غریب نواز کی چھٹی مناتے ہو، تو کیا خواجہ غریب نواز اس تمہاری چھٹی کو قبول فرماتے ہیں؟ تم غوث پاک کی 11ویں مناتے ہو بے نمازی، نماز کبھی نہیں پڑھی، تو کیا غوث پاک تمہاری اس 11ویں شریف کو قبول فرماتے ہیں؟ کبھی یہ ذہن کے اندر تم نے بات سوچی، کبھی ذہن کے اندر یہ بات ڈالی کہ کیا ہماری یہ سارے نیک کام، اولیاء اللہ والے نیک بندے ہماری اس چیزوں کو وہ قبول فرماتے ہیں یا نہیں فرماتے؟ آئیے میں بتاتا ہوں، میں نے غوث پاک کے ملفوظات میں پڑھا، بڑے پیر، پیرانے پیر، غوث پاک کے ملفوظات میں نے پڑھا، غوث پاک فرماتے ہیں کہ غوث پاک فرماتے ہیں ایک کتا، نجس کتا جس کے اوپر گندگی لگی ہو، پیخانہ لگا ہو، اس کتے کے اوپر، وہ روڈ کے اوپر چل رہا ہو وہ کتا، اور اس کتے کے ساتھ ساتھ ایک بے نمازی بھی چل رہا ہو، وہ کتا روڈ کے اوپر چل رہا ہو اور اس کتے کے ساتھ بے نمازی بھی چل رہا ہو، اور تمہیں اس کتے اور بے نمازی کے درمیان میں سے نکلنا ہو تو اس کتے کی طرف ہو جانا، اس بے نمازی کی طرف نہ ہونا۔ کیوں؟ کیونکہ تم اس کتے کی طرف ہو جاؤ گے تو اس کتے کی گندگی، وہ پیخانہ دنیا کے تھوڑے سے پانی سے دھل جائے گا، صاف ہو جائے گا، لیکن اگر تم اس بے نمازی کے قریب سے نکل گئے تو اس کی نحوست، دنیا کے پانی، سارا دنیا کا پانی اس کی نحوست کو ختم نہیں کر سکتا۔ اتنی نفرت کیا کرتے تھے غوث پاک بے نمازی سے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ تم غوث پاک کی 11ویں نہ مناؤ، خواجہ غریب نواز کی چھٹی نہ مناؤ، لیکن نماز کو بھی اپناؤ، نماز کو بھی اپنا بناؤ، نماز کو اپنے سینے سے لگاؤ۔ کیوں؟ کیونکہ ہمیشہ یاد رکھنا ایک بات، اگر تم نے نماز کو اپنا بنا لیا، میری پچھلی بار بھی کئی مرتبہ میں نے یہ بات کہی ہے کہ اگر نماز کو اپنا بنا لیا تو نماز تمہیں اپنا بنا لے گی۔ اور یاد رکھیے، قسم خدا کی، اگر نماز نے تمہیں اپنا بنا لیا تو تمہاری دنیا بھی کامیاب ہے اور تمہاری آخرت بھی کامیاب ہے، یہ دونوں چیزیں تمہاری کامیاب ہو جائے گی۔ لیکن ہم نے تو نماز کو بھلا دیا، ہم نے نماز کو چھوڑ دیا، نماز پڑھنے کا ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، ہاں بازار پہ جانے کا ہمارے پاس ٹائم ہے، گیم کھیلنے کا ہمارے پاس ٹائم ہے، ایک دوسرے کی چگلی کرنے کا ہمارے پاس ٹائم ہے، آپس میں جھگڑا کرنے کا ہمارے پاس ٹائم ہے، ایک دوسرے کو گالی دینے کا ہمارے پاس ٹائم ہے، جوا کھیلنے کا ہمارے پاس ٹائم ہے، حرام کام کرنے کا ہمارے پاس ٹائم ہے، ہر چیز کا ہمارے پاس ٹائم ہے، یہاں تک کہ ایک گھر سے نکل کر دوسرے گھر میں جانے کا ہمارے پاس ٹائم ہے، لیکن اللہ کے گھر کو آباد کرنے کا، اللہ کے گھر میں آنے کے لیے، اللہ کے گھر میں وقت گزارنے کا ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، ہمارے پاس یہ ٹائم نہیں ہے۔ تو آپ لوگوں نے کبھی سوچا آپ کا انجام کیا ہوگا؟ انجام کیا ہوگا؟ انجام، نماز کو بلا دیا، نماز کو چھوڑ دیا، لیکن انجام کیا ہوگا؟ کیا اللہ تبارک و تعالی ہمیں معاف فرما دے گا؟ کیا ہمیں سزا نہیں دی جائے گی؟ کیا ہمیں اسی لیے اس دنیا کے اندر بھیجا گیا تھا کہ تم لوگ وہاں بیٹھ کے گپے مارتے رہنا، باتیں کرتے رہنا، دنیاوی کام کرتے رہنا؟ رب تو قرآن میں فرماتا، میں نے انسان اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا تاکہ وہ میری عبادت کریں، لیکن ہم تو اس کے برعکس کر رہے ہیں، الٹا کام کر رہے ہیں، ہم تو عبادت کر ہی نہیں رہے، ہم تو ایک دوسرے کو گالی دے رہے ہیں، ایک دوسرے کو مار رہے ہیں، برے سے برا کام ہم لوگ کر رہے ہیں، برے سے برا کام۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جب بے نمازی کو قبر کے اندر رکھا جائے گا، بے نمازی کو جب قبر کے اندر رکھا جائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ 99 سانپ اس بے نمازی کے اوپر مسلط فرمائے گا۔ اللہ اکبر،
اللہ تبارک و تعالیٰ کتنے 99 سانپ 99 سانپ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بے نمازی کے اوپر مسلط فرمائے گا، اور ان میں سے 99 سانپ میں سے ایک سانپ کا عالم یہ ہوگا کہ اگر وہ سانپ دنیا کے اندر پھنکار دے، اس دنیا کے اندر پھنکار دے تو ساری دنیا والے لوگ اس کی گرمی سے مر جائیں گے۔ اس سانپ کی قوت اور طاقت کا یہ عالم ہوگا کہ اگر ایک سانپ پتھر کے اوپر ڈنک مار دے تو وہ پتھر اس کے ڈنک سے ریزہ ریزہ چور چور ہو جائے۔ اتنی طاقت اور اتنی قوت والا وہ ایک سانپ ہوگا، اور وہ 99 سانپ اللہ تبارک و تعالیٰ بے نمازی کے اوپر مسلط فرمائے گا۔ سوچیے اس وقت ہمارا حال کیا ہوگا۔ اس وقت ہم کسے پکاریں گے؟ جہاں پہ ماں ہمارے پاس نہ ہوگی، باپ ہمارے پاس نہ ہوگا، بھائی بہن ہمارے پاس نہ ہوں گے، ہم اکیلے ہوں گے، وہاں پہ کوئی ساتھ دینے والا نہ ہوگا، کوئی حوصلہ دینے والا نہ ہوگا، اندھیری کوٹری ہوگی، وہ کالی رات ہوگی جہاں پر وہ سانپ 99 سانپ ہوں گے ہمارے ساتھ، کوئی انسان نہیں ہوگا بلکہ 99 سانپ ہوں گے اس قبر کے اندر، کالی قبر کے اندر۔ کس کو پکاریں گے؟ کس کو کہیں گے کہ بھائی آ تو ہمارا ساتھ دے، ہمیں ان سانپ سے بچا؟ اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا کہ اگر کسی نے فجر کی نماز چھوڑی ہوگی تو فجر سے لے کے ظہر تک وہ سانپ اسے ڈستے رہیں گے، اور اگر کسی نے ظہر کی نماز چھوڑی ہوگی تو ظہر سے لے کے عصر تک وہ ڈستے رہیں گے، اگر کسی نے عصر کی نماز چھوڑی ہوگی تو عصر سے لے کے مغرب تک وہ ڈستے رہیں گے، اور اگر کسی نے مغرب کی نماز چھوڑی ہوگی تو مغرب سے لے کے عشاء تک ڈستے رہیں گے، اور اگر کسی نے عشاء چھوڑی ہوگی تو عشاء سے لے کے فجر تک وہ سانپ ڈستے رہیں گے، اور یہ ڈسنے کا سلسلہ جاری رہے گا جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ خود اسے بند نہیں کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب تک نہیں چاہے گا یہ جاری رہے گا، یہ بند ہونے والا نہیں ہے۔ سوچیے اس کا انجام کیا ہوگا، اس کے ساتھ کیا ہوگا۔ دنیا میں تو ماں باپ تھے ساتھ دینے والے، دنیا میں تو سارے لوگ تھے ساتھ دینے والے، اب وہاں پہ ساتھ کون دے گا؟ کون بچائے گا اس عذاب سے؟ 99 سانپ، ان سانپ کی قوت اور طاقت کا یہ عالم کہ وہ پتھر کے اوپر ڈنک مار دے، پتھر ریزہ ریزہ چور چور ہو جائے، اور وہ سانپ اگر دنیا کے اندر پھنکار مار دے تو ساری دنیا والے اس پھنکار کی اس گرمی سے مر جائے۔ اتنی قوت اور طاقت والا وہ سانپ ہوگا جو اس بے نمازی کو ڈسے گا۔ میرے دوستو، نماز کو اپنا بنا لو، نماز کو اپنا بنا لو، نماز کو سینے سے لگا لو، نماز کو اپنا بنا لو، سینے سے لگا لو۔ اگر آپ نماز پڑھیں گے تو آپ کی دنیا بھی کامیاب ہوگی اور آپ کی آخرت بھی کامیاب ہوگی۔ نماز پڑھنے میں ٹائم کتنا لگتا ہے؟ ایک نماز پڑھو گے 10 منٹ لگیں گے، اور 5 نمازوں کے لیے 50، زیادہ سے زیادہ 1 گھنٹہ۔ 24 گھنٹے میں سے 1 گھنٹہ، 24 گھنٹے میں سے 1 گھنٹہ آپ کو عذاب سے بچا رہا ہے، تو آپ کے لیے فائدہ ہے یا نہیں؟ اس میں کتنا فائدہ ہے کہ 24 گھنٹے میں سے اگر آپ 1 گھنٹہ اللہ کی راہ میں دیتے ہیں، اللہ کے گھر میں 1 گھنٹہ دیتے ہیں اللہ کے نیک کام میں، تو 1 گھنٹہ آپ کو اللہ کے عذاب سے بچا رہا ہے۔ عذاب سے تو بچا رہا ہے، اوپر سے آپ کو انعام کیا مل رہا ہے کہ آپ کی قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جائے گی۔ سبحان اللہ، جنت کے باغوں میں سے آپ کی قبر ایک باغ بن جائے گی۔ اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب نمازی قبر کے اندر رکھا جائے گا، نمازی، بے نمازی نہیں، نمازی، جب نمازی کو قبر کے اندر رکھا جائے گا تو کوئی بھی شخص جو قبر کے اندر جائے گا تو وہ سورج کو غروب ہوتے ہوئے دیکھے گا، سورج کو ڈوبتے ہوئے دیکھے گا۔ تو وہ نمازی سورج کو ڈوبتے ہوئے دیکھے گا، فرشتے اس کے سامنے بیٹھے ہوں گے، فرشتے کہیں گے ما ربکا، وہ کہے گا فرشتوں کیا پوچھتے ہو، سوال و جواب تو ہوتے رہیں گے، پیچھے ہٹ جاؤ، وہ دیکھو سورج غروب ہو رہا ہے، میری نماز عصر قضا ہو رہی ہے، مجھے نماز عصر پڑھنے دو۔ فرشتے اللہ کی بارگاہ میں دیکھیں گے، اوپر دیکھیں گے، کہیں گے یا اللہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ اللہ کہے گا کہ اے میرے فرشتوں، میرا بندہ جو کہتا ہے، جو وہ کہہ رہا ہے اس بات پر عمل کرو، میرے بندے کی اس بات کو مانو، میرے بندے کے لیے ایک مسلح بچھا دو، میرا بندہ میری عبادت کرے گا، اپنے سر کو میری بارگاہ میں جھکائے گا، میرا بندہ اپنے سر کو میری بارگاہ میں جھکائے گا، اور اس کی اس ساری قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دیا جائے گا، اس کے لیے ایک مسلح بچھا دیا جائے گا، وہ نماز پڑھے گا، پھر اس کے لیے ایک جنت کا بستر رکھا جائے گا، جیسے وہ بستر کے اوپر بیٹھے گا اس کے سامنے ایک دلہن لائی جائے گی، اس نمازی کے سامنے ایک دلہن لائی جائے گی، وہ دلہن کو دیکھ کے پوچھے گا تو کون ہے؟ تو وہ دلہن اپنا گھونگھٹ اٹھائے گی اور کہے گی کہ دنیا کے اندر دنیا والے، تیری ماں تیرا ساتھ چھوڑ گئی، تیرا بھائی تیرا ساتھ چھوڑ گیا، تیرے بہن، رشتہ دار، دوست، وہ دوست جنہیں تو جگری سمجھتا تھا، اپنے سینے کے ساتھ لگایا کرتا تھا، ہر اپنا کام اس نے بتایا کرتا تھا ان لوگوں کو، وہ دوست بھی ساتھ چھوڑ گئے
لیکن آج میں تیرے ساتھ ہوں. وہ پوچھے گا تو ہے کون؟ تو وہ کہے گی میں تیری نماز ہوں. تو دنیا کے اندر سب لوگوں کو چھوڑ کر, دنیا کو بھلا کر مجھے پڑھا کرتا تھا, مجھے نماز کو پڑھا کرتا تھا, اس لیے آج دنیا والے تیرا ساتھ چھوڑ گئے, لیکن آج میں تیرے ساتھ ہوں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے یہ حکم دیا ہے کہ میں قیامت تک تیرے ساتھ رہوں گی, تیرا دل بہلاؤں گی, تیرا ساتھ دوں گی, ہر مصیبت سے تجھے بچاؤں گی. وہ نماز اس کے ساتھ ہو جاتی ہے جس نماز کو اس نے دنیا میں پڑھا تھا. اور یہ بات بھی ذہن کے اندر مت لانا کہ یار ہمیں تو نماز پڑھنے کا طریقہ ہی نہیں, ہمیں تو نماز پڑھنی ہی نہیں آتی, ہمارے تو الفاظ بھی صحیح نہیں ہیں, ہم کیا کریں. ہاں سیکھنی چاہیے, کوشش کرنی چاہیے. اگر نماز نہیں آتی تو نماز کو سیکھو, اگر الفاظ غلط ہیں الفاظ کو درست کرو, نماز کو سیکھو. اگر سیکھنے کے باوجود بھی آپ کی نماز صحیح نہیں ہو رہی ہے تو اپنے سر کو اللہ کی بارگاہ میں جھکا دو, سچے دل سے اچھے اخلاص کے ساتھ اپنے سر کو اللہ کی بارگاہ میں جھکا دو, تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری نماز کو قبول فرمائے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں جنت میں ضرور ڈالے گا. جنت تمہارے نصیب میں ہوگی اگر سچے دل کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں تم اپنے سر کو جھکا دو گے. یہ مت کہو کہ ہمیں تو نماز پڑھنی نہیں آتی, ہمیں تو کیا کریں, ہمارے تو رکوع بھی صحیح نہیں, ہمارا تو سجدہ بھی صحیح نہیں ہے, ہم کیا کریں, ہمارے تو الفاظ بھی صحیح نہیں ہیں. کوشش کرو, جو شخص جسے نماز پڑھنی نہیں آتی اگر وہ اپنے ہونٹ ہلاتا رہے اور اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہو جائے تو نماز تو اس کی بھی قبول ہو جاتی ہے. ایسا نہیں کہ نماز اس کی نہیں ہوتی, نماز تو اس کی بھی قبول ہو جاتی ہے, لیکن دل کے اندر نیت اچھی ہونی چاہیے. اچھی نیت کو رکھو, انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ لوگوں کو بھی جنت عطا فرمائے. اگر نماز نہیں آتی تو سیکھنے کی کوشش کیجیے. کیوں؟ کیونکہ یہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے, یہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے, 1000 سجدوں سے آدمی کو دیتا ہے نجات. جو کام 1000 سجدے نہیں کر پاتے وہ کام صرف ایک سجدہ کر جاتا ہے.